اچھا ابھی آگے بڑھیں گے. سانحہ دریائے سوات کے بعد انتظامیہ آپ کو پتہ ہے ذرا ہوش میں آئی تھی. دریائے سوات کے ارد گرد تجاوزات کا خلاف آپریشن اس کے خلاف شروع کیا گیا تھا، مگر بیچ میں پھر آ گئی سیاست، معاملہ رک گیا. کل 3 ہفتے بعد اتوار کی صبح اسسٹنٹ کمشنر ارحم مختار کی سربراہی میں انتظامیہ، ٹی ایم اے اور محکمہ آبپاشی کی ٹیمیں بھاری مشینری کے ساتھ فضا گٹ پہنچی. پولیس اور لیویز کی بھاری نفری بھی موجود رہی، لیکن معاملہ تنازع کا شکار ہو گیا. انتظامیہ کو ابتدائی مرحلے میں ہی آپریشن روکنا پڑا. انتظامیہ کی مشینری کارروائی کے بغیر ہی واپس روانہ ہو گئی. مقامی تاجروں، ہوٹل مالکان، سوات کے میئر شاہد علی نے آپریشن کی مخالفت کی. ان لوگوں کا کہنا تھا کہ پہلے ان کے ریزرویشن سنے جائیں، بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں. ٹریڈرز فیڈریشن کے صدر عبد الرحیم نے کہا کہ ایسی کارروائی سے سوات کی سیاحت تباہ ہو جائے گی. 2-4 لوگ مر جائیں نو پرابلم، لیکن سیاحت تباہ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر اس کو کوئی بہتر بنایا جا سکتا ہے تو شاید دیٹ از واٹ دے ور سیئنگ کہ آؤ کنسلٹ کر لیں. اینی وے جی، انتظامیہ کے مطابق تجاوزات کے خلاف کارروائی جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے واضح احکامات کی روشنی میں کی جا رہی ہے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ انتظامیہ مقامی ہوٹل مالکان اور تاجروں کے ساتھ بات چیت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے گی. پہلے ہی کر لیتے، مطلب اتنی تفریح لے کے گئے تو پہلے ہی بات چیت ہو جانی چاہیے تھی. اچھا اسی پہ بات کریں. شاہد علی خان صاحب ہیں، میئر ہیں سوات کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب، ظاہر سانحہ سوات کی جتنی بھی رپورٹس، جتنی انکوائریاں ہوئی ہیں، ان میں 2 چیزیں تو بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ کہ مقامی انتظامیہ نے وارننگز کو سیریسلی نہیں لیا. دوسرا یہ کہ دریا کنارے دکانیں، ہوٹل اور دیگر تعمیرات ایک خطرہ ہیں. آپ ان فائنڈنگ سے سب سے پہلے تو یہ سے شروع کر لیں، اتفاق کرتے ہیں یا آپ کی اپنی ریزننگز ہیں؟ جی بالکل، آپ صحیح فرما رہے. جو ثانیہ ہوا تھا سوات میں، ان میں جو سیالکوٹ، ڈسکا کے اور مردان کی جو فیملیز جن کی شہادت ہوئی تھی، یہ ایک بڑا ثانیہ تھا سوات کے لیے. اور اس میں انتظامیہ بھی اس میں کچھ غفلت ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں تو دریائے سوات تقریباً لنڈاکی سے لے کے کالام تک یہ 70-80 کلومیٹر یہ لمبا روڈ ہے. اور اس میں مختلف جگہ پہ آپریشن کرنا اور ادھر پہنچنا، اس پہ ٹائم لگتا ہے. یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ پورے میرے خیال سے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں سب کچھ یہ ہو گیا تھا. تو اس واقعے میں غفلت انتظامیہ کی بھی ہے. اور اس سے پہلے جتنی بھی فلڈز آتے تھے تو اس میں کالام، بحرین سے ہمیں وارننگ آ جاتی تھی منگورے سٹی میں کہ آپ آگے تقریباً گھنٹے 1.5 میں یہ فلڈ پہنچ رہے. تو ہم پہلے لوگوں کو انفارم کرتے تھے اور سائڈوں پہ جاتے تھے. اس سے 1 ہفتے پہلے دفعہ 144 لگا ہوا تھا. اور جتنی بھی یہ جو سیاح آئے تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے ادھر بیٹھنا، اور ادھر کوئی بینر وغیرہ نہیں لگا ہوا. تو انتظامیہ کی بھی غفلت تھی. اور کچھ نہ کچھ اس میں جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بھی ادھر کام ہو رہا تھا. پراپر ایک چینل بن رہا تھا. اسی چینل کو جب فلڈ نے ہٹ کیا تو یہی واقعہ پیش آیا اس میں. تو سر ہونے کو تو کچھ سکتا ہے نا، اگر پوسٹر نہیں لگائے ہوئے کہ یہاں آپ نہیں بیٹھ سکتے اور کچھ ایسا ہو جائے تو قصور پھر کس کا بنتا ہے؟ کیونکہ جو کچھ ہوا اس کے بعد حکومت کو کچھ نہ کچھ ایکشن تو لینا تھا. دریا کنارے موجود جو تعمیرات ہیں وہ ہٹائی جا رہی تھیں، خالی کرائی جا رہی تھیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ مقامی افراد تو مزاحمت کر ہی رہے تھے، آپ کو بھی اس عمل سے کوئی خاص خوشی نہیں ہو رہی تھی. ہم آپ کی اپنی وجوہات سننا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہوٹلز بنے ہوئے یہ 1970 سے 80 سے اور 90 سے بنے ہوئے، اور فاٹا سے مرجن سے پہلے یہ بنے ہوئے. جب یہ ایکٹ آیا تو اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس ہوٹل کو اس کے بعد کسی ڈپارٹمنٹ نے NOC دیے یا نقشہ پاس کے، پہلے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھے. اس کے بعد پوری قوم کی یہ ڈیمانڈ ہے، جتنی بھی انکروچمنٹ ہے ان کو آپ سوات کے ایک سائڈ سے لے کے اگر دوسری سائڈ پہ کر لیتے تو ٹھیک ہے. لیکن آپ درمیان سے شروع کر کے پراپر ایک جگہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنی مشینری آپ کی رک جاتی ہے، وہاں پہ آپ پھر ایکشن نہیں لے سکتے. تو اس سے یہ اچھا ہے کہ آپ یہ کارروائی نہیں کریں. اس سے پہلے جو کمیٹی بنی تھی ان کی انکوائری رپورٹ آنے کے بعد یہ آپریشن ہونا چاہیے تھا. ایک تو غلطی ہو گئی، اوپر سے غلطی کے اوپر دوسری غلطی ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو سوات کی سیاحت ہے یہ 3-4 مہینے ہمارے پورے سوات میں جو ٹورزم ہے اس میں جو جتنے بھی ہمارے ہوٹلز ہیں اور جتنے بھی ہمارے یہاں کے مقامی کاروبار ہے وہ یہی سے چلتے ہیں. ٹورسٹ آتے ہیں اور یہاں سے سب کچھ کرتے ہیں. اور سوات جو ہے یہ جنت نظیر وادی ہے. یہ ادھر کے مہمان، ادھر کے لوگ جب بھی آتے ہیں تو ہم بہت اچھی طرح سے مہمان نوازی کرتے ہیں اس کی. لیکن بدقسمتی سے یہ ثانیہ جب آیا تو جب ریسکیو نے جب 1122 نے رسپانس دیا تو یہ بہت دیر ہو چکی تھی اور یہ ودن 10 and 15 منٹ سے سب کچھ ہو گیا تھا. تو اس کا نقصان ہوٹلوں کو نہیں دینا چاہیے. سوات میں پہلے سے ہم
ہر سال ہمیں کچھ نہ کچھ چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ فلڈ بھی آتے ہیں, یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا طالبانائزیشن بھی ایک دور میں گزر چکی ہے, اس کے بعد یہ مسئلے بھی آ رہے ہیں ہر سال. تو ہمارے تو سب انحصار جو ہے وہ ٹورزم پہ ہے. اگر اس میں آپ مقامی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیتے اور یہ جمہوری حکومت ہے, ایم پی ایز میں نے اس کو اعتماد میں نہیں دے, تو میرے خیال سے یہ سوات کے ساتھ اور سوات کے عوام کے ساتھ دشمنی ہے. تو اس کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ ہم پاکستان کے لیے تو ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہوئے, لیکن اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے کاروبار, ہمارے آبا و اجداد کے بنے ہوئے ان کے ہوٹلز آپ مسمار کریں. آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے, سو بات چیت کے ذریعے بھی یہ معاملہ حل ہونا چاہیے کسی حد تک. اب سوات میں سیاحت آپ نے کہا آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن سیاحوں کی حفاظت بھی تو آپ کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہونی چاہیے نا. لینڈ سلائڈنگ, یہ جو سانحہ ہوا, اس طرح کے سانحات نہ ہوں, اس کے لیے آپ کو بھی کنسرن ہونا چاہیے. سو مقامی سیاحت کی انڈسٹری اور اس سے جڑے تمام کاروبار, یہ سب چیزیں چلتی رہیں اور سیاح محفوظ بھی رہیں, یہ سانحات بھی نہ ہوں, اس کے لیے کیا ہے آپ کے ذہن میں سولوشن؟ کیا درمیانی راستہ ہو سکتا ہے؟ اور دریا کی زمین بھی ظاہر ہے جو ہڑپ کی ہوئی ہے لوگوں نے, وہ بھی بچے, وہ بھی نکلے. بالکل. سوات میں جو یہاں کا کاروبار ہے اور یہاں امن ہے الحمدللہ, اور پورے پاکستان سے آپ نے دیکھا ہوگا سوات میں جب 90s اور 80s میں جتنے بھی ہمارے ہوٹل تھے وہ فارن سے بھرے ہوئے ہوتے تھے, کیونکہ امن تھا. ابھی بھی الحمدللہ کافی حد تک ہوٹل چل رہے ہیں, کاروبار اسٹیبلش ہے, اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا بحیثیت قوم کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. اس طرح نہیں ہو کہ روزمرہ کی بنیادوں پہ حکومت لگے اور لوگوں کو فیسلٹیز کے بجائے ان کو نقصان پہنچائے, اور یہ سب نقصان اس لیے پہنچ رہا ہے کہ کیونکہ یہ ایک سوچی سازش لگ رہی ہے عوام کو, کیونکہ اس میں بہت سے اس طرح مسائل ہے جو عوام کی دلوں میں ان کے لیے جگہ کم ہو رہی ہے. کہ ہم یہ کہہ رہے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیے, ہمارے ابا و اجداد نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دیے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں سوات کو منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے, لیکن اس کی بنا پہ بھی ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے کہ سب کچھ ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے. امن بھی پچھلے سال سفیر آئے تھے, اس پہ حملہ ہو گیا, ایک میسج چلا گیا کہ سوات میں امن نہیں ہے. ہم مقامی حکومت کو اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, تو بہت سے سوالات لوگ اٹھاتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے معدنیات دی ہوئے, بہت سے لوگ یہاں پہ روزگار رکھ کر رہے ہیں, ہزاروں کے لوگ اس میں روزگار رکھ کر رہے ہیں. ان کو ٹھیک ہے, اور آپ جو کہہ رہے ہیں جی بڑی قربانیاں دی ہیں all that, آپ obviously بیک گراؤنڈ ہسٹری کی بات کر رہے ہیں, لیکن اب سیاح ٹورسٹ آ کے اپنی جانوں کی قربانیاں تو نہ دینا کہ سیاحت چلتی رہے. کاروائی ہونا بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ یہ اوور دی ایئرز این او سیز وغیرہ کی آپ نے بات کی, ہوٹل کس نے بس بننے دیے. ہوٹل بننا ایک چیز ہے, اس کے بعد انکروچمنٹ آف دا لینڈ, مطلب دریا اتنا پیچھے چلا گیا ہے آپ کے وہاں لوگوں کی کرسیاں ہی نہیں ختم ہوتی وہاں بیٹھے ٹورسٹ, بالکل جتنا نزدیک جا سکتے ہیں وہ بھی تو غلط چیز ہے. دریا پانی نے تو ریکلیم کرنی ہی ہے اپنی جگہ, تو تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک پہ سمجھوتے کریں اور جگہ سیف بنائے, تاکہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم جو ہے, سیاحت جو ہے وہ چلنی چاہیے 100%. ہماری یہی تو جگہ ہیں, یہی تو ہمارے کچھ مہینے ہیں, لیکن اٹ ہیز ٹو بی ڈن سیفلی. اب اتنی بڑی ٹریجڈی اگر آپ کی نظروں کے سامنے ہوگی ہے تو کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا. پانی جو ہے نا وہ اپنی جگہ ریکلیم کرتا ہے, چاہے وہ سوات دیکھیں یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے عبداللہ, یہ پورا قبضہ ہوا ہے. ہوا پانی ہر جگہ اپنی جگہ ریکلیم کرتا ہے. میں تو کہوں گا صرف سوات تک محدود نہیں ہے, کراچی میں بھی جہاں جہاں سمندر کی زمین کو ہڑپ کر کے اس پہ بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں, وہ بھی ون ڈے اور دا ادر پانی ریکلیم کرے گا. That's right. So